تو نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا. خاص طور پر اگر یہ آپ کو پتا ہو کہ ابھی میرے سامنے میرا کوئی بچہ، بھتیجا، بیٹا بات کو سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابا میں ایسے ہی کروں گا، اور آپ کو پتا ہو یہ نہیں کرے گا، اور وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہو کہ میں کروں گا، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ نہیں کرے گا، اور وہ ہو یقین آپ کا واقعی یقین ہو، یعنی وہ ایسا نہ کرے، تو زیادہ تکلیف ہوگی نا کہ مجھ سے تو کہہ دیا گیا کہ ہم ایسا کریں گے، اور بعد میں وہی کر رہے ہیں کہ جو ان کا دل کہتا تھا. انہوں نے میری بات نہیں مانی. عزیزو، جہاں غدیر خم کے میدان میں نبی علی کی ولایت کا اعلان کر کے خوش نظر آئے، وہاں نبی تکلیف میں بھی تھے، اس لیے کہ جو بخن بخن کہہ رہے تھے وہ بعد میں عمل نہیں کریں گے. نبی جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بعد میں کیا ہونے والا ہے، بعد میں میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. حتیٰ میرے پاس اتفاق سے اس وقت بھی گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے کہ جناب اہل سنت کی کتاب ہے فرائض الصمتین، اس کی کٹنگ موجود ہے، کیونکہ وہ سارے میں نے کوئی 43 کتابوں کی جو اسکین کر کے ان کی تصویریں کتابوں کے صفحوں کی اور ٹائٹل کی تصویر ان کو جمع کر کے ایک کتاب ترتیب دی ہے کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ میرے بھائیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ بھی ضرورت یوں پیش آئی تھی کہ ایک بہت نامدار عالم دین 2 گھنٹے تک بولتا رہا کہ شیعہ جھوٹ بولتا ہے، شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. 1 سال تک میں تو پاکستان میں انتظار. وہ اگر فارسی میں بولتے تو شاید ایرانیوں کی ذمہ داری بنتی، وہ اگر عربی میں بولتے تو شاید عراقیوں کو جواب دینا تھا، مگر وہ پاکستان میں بول رہے تھے اور اردو میں بول رہے تھے، تو پھر ہماری ذمہ داری تھی نا کہ ہم جواب دیں. تو 1 سال تک تو میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی ہمت کر لے، کوئی اور آگے بڑھ جائے لیکن مجبوراً یہ سوچ کے کہ نہیں، اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو کیا تم بھی نہیں کرو گے. تو الحمدللہ وہ جواب ہم نے تیار کیا. 43 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، یا آپ کے بڑوں نے. جھوٹ بھی بولتا ہے تو کوئی آپ کا بڑا ہی بولتا ہوگا. میرا مزاج نہیں ہے میں اس طرح کی گفتگو کروں، لیکن یہ آپ تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہمارے علماء، صاحبان ولایت ہمارے بزرگ علماء، صاحبان کرامت ہمارے بزرگ علماء جو مردوں کو بھی زندگی دے دیں ایسے علماء میں جانتا ہوں. ایک عالم تو میں نے ایسا دیکھا ہے جس نے مردے کو زندہ کیا، وہ میرے استاد کا استاد ہے، ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا 100 سال کی عمر میں. ایسے پہاڑ جیسے تقوی و پرہیزگاری کی پہاڑ، تقوی و پرہیزگاری کا پہاڑ، ایسے علماء، ان کو تم کہہ رہے ہو جھوٹ بولتے ہیں. کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو میرا تو بہرحال خون کھول رہا تھا. پھر مسئلہ بھی میری دادی کا تھا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. تو لہٰذا وہ جواب ہم نے دیا. وہ کتاب اتفاق سے میرے ساتھ گاڑی میں ہے. اس میں ایک کتاب جو 43 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب. میں اپنے مضمون پر ہوں کہ نبی مکرم کی تکلیفیں، نبی مکرم کی اذیتیں، سرکار کو جو دکھ پہنچائے گئے، جو رنج پہنچائے گئے نبی کو. بلکہ میں اور لفظ کو بہتر کروں، کیونکہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی مجلسوں کے عنوان معمولاً نہیں بنائے جاتے مجلس میں پڑھنے کے لیے. تو ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ یہ کیا تکلیفوں کی کیا بات کر رہے ہیں، نبی کی اذیتوں کی کیا بات کر رہے ہیں. اگر اس کو میں لفظ کہوں تو اور بہتر کروں تو لفظ یہ بہتر ہوگا کہ نبی کی تنہائیاں، نبی کی تنہائیاں، بھیڑ اور ہوتی ہے، مجمع اور ہوتا ہے، ریوڑ اور. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ساتھ دینے والے، دکھ سمجھنے والے، ہدف اور مقصد کو سمجھنے والے. نبی کی تنہائیاں. سیدہ گزر رہی ہیں، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. 5 سال کا سن ہے بی بی کا، کہ بی بی کو دیکھ کر نبی نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا. تو ایک خاتون، ایک بی بی آپ کے قریب بیٹھی تھی. فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنی فاطمہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں فاطمہ کو دیکھ کر رو رہا ہوں. جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں
تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. قد دخل ذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی. انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. کسرت جنبیہا، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی. اسقطت جنینہا، جو اس کے بچے کو اس کے شکم میں ماریں گے. منعت ارثہا، اور اس کے ارث کو اس سے چھین لیں گے. وہیا تنادی، اور یہ پکارے گی یا ابتے، یا محمدہ، یہ مجھے پکارے گی بابا بابا. چھوٹی بچیوں کے باپ بھی بیٹھے ہیں نا مجلس میں. چھوٹی بچی کو اگر اس کی ماں ڈانٹ رہی ہو نا تو کہتی ہے بابا. ماں مار رہی ہو نا تو وہ بابا کو پکارتی ہے. اسے اگر اسکول میں ٹیچر بھی ڈانٹ رہی ہو، مار رہی ہو، مثال تنبیہ کر رہی ہو، تو وہ اسکول میں بھی کہتی ہے بابا. کہاں بابا ہیں وہاں؟ مگر بچیوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ اگر مدد کو پکارتی ہیں نا تو بابا کو پکارتی ہیں. اور نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا فرماتے ہیں یہ مجھے پکارے گی بابا بابا. تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، میری فاطمہ کے لیے ہوگی. اب یہ جو کیفیت ہے سرکار کی، یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ نبی مکرم اپنے بعد اب ان کی بیٹی کے ساتھ، سرکار کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا یہ نبی جانتے ہیں. اور مثال دوں، امام حسین سے جب ملتے تھے روتے تھے. نبی مکرم امام حسین سے جب ملتے تھے. میں نے یہ مضمون دو وجہ سے ترتیب دیا. ایک تو میرے عزیز محمد صالح کی والدہ جس دکھ میں ہیں، تو ذرا دکھوں کی بات کروں نا میں، تاکہ ان کے دکھوں میں کمی ہو، ان کے دکھ میں کمی آئے کہ پھر ہمارا دکھ کیا دکھ ہے جب نبی دکھ میں تھے، جب سیدہ دکھ میں تھیں. جی